محبت اور خلوص سے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا پیکر شفقت و محبت، اور ہمیشہ ہی انہوں نے بڑی محبت فرمائی، جب بھی کہیں بھی یاد کیا یہ تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے سارے کرما والا شریف کے بیلیوں کی جانب سے اور مشائخ حضرت کرما والا شریف کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان چشتی نظامی سیالوی دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے معاہد حسنہ سے ہمارے گروہ اللہ کو منور فرمائیں۔ پہلی دفعہ وہ تشریف لائے ہیں۔ یہ سارے دوست جو کھڑے ہیں آپ سے بڑی دست بستہ گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، اگر یہاں جگہ نہیں ملتی تو اوپر چلے جائیں، تو بڑے ہی توجہ سے وادب ہو کے ان کا خطاب بھی سنیں اور اپنے عرس مبارک کی حاضری بھی لگائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت و ذوق سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، علماء کرام، مشائخ اعظام، خلفائے ذوی احتشام، طلباء کرام، اور خاص طور پر جملہ صاحب زادگان، بخصوص الخاص حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکر محبت و اخلاص حضرت پیر سید شوکت حسین جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اخص الخاص پیکر محبت و اخلاص پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید محمد جلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس پاک اور عظیم نسبت کی برکت سے
مجھے عزتوں سے بھی نوازا ہے اور اس کی برکت سے مجھے تمام سلاسل کے بزرگان دین، خلفائے اعظام، پیران اعظام، صاحبزادگان بڑی محبت، بڑی کرم نوازی اور بڑی شفقت سے یاد فرماتے ہیں۔ میری ان خوش بختیوں میں سے آج کا دن اور آج کا وقت یقیناً بہت یادگار ہے کہ میں آج ایک ایسی ہستی کی یاد میں منعقدہ عرس مبارک میں حاضری کی سعادت پا رہا ہوں کہ جو اپنے علم میں، اپنے فیض میں طریقت، حقیقت، معرفت، شریعت، ادب، اخلاص، عمل، تربیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کی پہچان ہی کرما والا کرائی ہے۔ کرما والا، اس کا دوسرا مطلب بختہ والا، اس کا ایک اور مطلب کرم فرمانے والا، عطا فرمانے والا۔ میری آپ کی خوش بختی ہے کہ آج ہم عرس مبارک میں حاضر ہیں۔ میں ایک نیازمند کی حیثیت سے متعدد مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں بغیر کسی کو بتائے، یہ میری اپنی نیازمندی ہے، لیکن میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد نبیل الرحمان شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں آج کھڑے ہو کر کچھ معروضات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، تصوف، روحانیت اور خانقاہی نظام کا یہ انحطاطی دور ہے۔ اس دور میں خانقاہی نظام روح با کمال نہیں ہے، روح با زوال ہے۔ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ حالات کا صحیح ادراک کر کے انصاف سے اس کی نشاندہی کی جائے اور پھر اس کا حل تلاش کیا جائے کہ اس روح با زوال صورتحال کو روکا کیسے جا سکتا ہے، سہارا کیسے دیا جا سکتا ہے اور اس کو بحال کیسے کر کے اس کی بحالی میں اپنا حصہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ تصوف، روحانیت، کرامت، اس کے منکرین کی کثرت ہے۔ لوگ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ببانگ کمل روحانیت کا انکار کر رہے ہیں، تصوف کا انکار رہے ہیں، کرامت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ بعض بدبخت اسے چیلنج کر رہے ہیں مختلف انداز کے ساتھ۔ دوسری طرف روحانیت کے نام پر، تصوف کے نام پر جہالت ہے، شعبدہ بازی ہے اور ان کاموں کا ارتکاب ہے جن کا تصوف اور روحانیت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میرے استاد گرامی اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ ایک طرف انکار تصوف ہے اور ایک طرف نمائش کا تصوف ہے۔
انکار تصوف کیا کہ ولیوں کو، ولایت کو، تصوف کو، روحانیت کو، کرامت کو، خانقاہی نظام کو، ان ساری چیزوں کا یکسر انکار کر دیا جائے کہ اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں ان میں سے کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ انکار تصوف ہے. نمائش تصوف کیا ہے کہ یا تو اہل تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا جائے، اس لباس میں، اس کام میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش تو کیا جائے، لیکن اصل تصوف کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی لنک، کوئی چیز اس کی موجود نہ ہو. یہ لباس اوڑھنے کا مقصد تربیت، علم، تزکیہ، اللہ کی معرفت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، بلکہ دنیاوی مال، شہرت اور دنیا کی چیزوں کا حصول ہو. یہ نمائش تصوف ہے. میرے قریب حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے باب میں اسے 3 طریقے سے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ وہ ہیں جو صحیح معنوں میں اصحاب تصوف ہیں، جو حقیقی معنوں میں اس منصب پر فائز ہیں، حقیقی معنوں میں ان شرائط پر پورا اترتے ہیں. دوسرے آپ فرماتے ہیں کہ متصوف ہیں. متصوف کون ہے؟ کہ جو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اذکار میں، عبادات میں، ریاضات میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان نیک لوگوں کے درجے تک پہنچ جائیں. اور تیسرا فرماتے ہیں کہ مستصوف ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کا مقصد اس راستے پہ چل کر دنیا کا حصول ہے، شہرت کا حصول ہے، مادی مفاد اس کے پیش نظر ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ تو منزل تک پہنچنے والے ہیں، جو متصوف ہیں وہ بھی بچ جانے والے ہیں، کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان راستوں پہ چل پڑیں. لیکن جو مستصوف ہیں آپ فرماتے ہیں وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف جانے والے ہیں. تو ایک طرف انکار تصوف ہے، دوسری طرف نمائش تصوف ہے. یہ گلیوں محلوں میں عامل بنے بیٹھے لوگ، یہ ابھی جیسے آپ نے سنا 2 نمبر، 4 نمبر، 10 نمبر ایسے لوگ کہ جن کا تعلق روحانیت سے کوئی نہیں ہے، جن کا تعلق علم سے نہیں ہے، جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے اصحاب و آل سے نہیں ہے، جن کا تعلق حضور علیہ السلام سے عشق اور ادب سے نہیں ہے، جن کا تعلق اللہ کی معرفت اور محبت سے نہیں ہے، دنیا کا حصول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ناکام ہونے والے ہیں، یہ آخرت میں بھی برباد ہونے والے ہیں. تو ایسا ماحول کہ جس میں انکار تصوف بھی اپنے زوروں پر ہے، ایسا ماحول جس میں نمائش تصوف بھی اپنے زوروں پر ہے، ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے میری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس حقیقت تصوف کو ظاہر کریں، اس حقیقت تصوف کو عیاں کریں، لوگوں کو بتائیں اور فرق کر سکیں اور بتا سکیں کہ جناب نہ ہم انکار کرنے والوں میں ہیں، نہ ہم نمائش کرنے والوں میں ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو حقیقی تصوف کے علمبردار ہیں. اور آپ، میں، ہم سب خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، اور ہمیں آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا آپ کا تعلق ایسی ہستیوں سے ہے، ایسی ذات سے ہے
ایسے پاکیزہ لوگوں سے ہے کہ آپ جب ان کا نام لیں، آپ جب ان کا ذکر کریں، آپ کسی کو بتائیں کہ جناب میں حضرت کرما والی سرکار کا مرید ہوں، میں حضرت بابا جی سرکار کا مرید ہوں، میں حضرت پیر جی سرکار کا عقیدت مند ہوں، میرا تعلق آستانہ عالیہ کرما والا شریف سے ہے، تو یاد رکھیے گا آپ یہ ذکر کرتے ہوئے اپنا سر جھکاتے نہیں ہوں گے۔ اب آپ بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، نہیں ایسے نہیں۔ اچھا چلو میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا صرف وہ بولے گا، چلو میں آسان کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ بندے کا تعلق ایسی کسی شخصیت سے ہو جاتا ہے کہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے شرم آتا ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، وہ کسی کو بتاتے ہوئے جھجکتا ہے، یار میں اس کو نہ ہی بتاؤں تو اچھی بات ہے، میں یہ حوالہ نہ ہی دوں تو اچھی بات ہے، کہ یار میں کوئی شخص کسی علاقے کا بدماش ہو، برے کردار کا حامل ہو، اس کا بیٹا شریفوں میں بیٹھ کر، عزت والوں میں بیٹھ کر کبھی اپنے باپ کا حوالہ نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ کیسا ہے، میں نے باپ کا نام لیا تو مجھے جوتے پڑیں گے، تو کبھی فخر سے حوالہ نہیں دیتا۔ اب میری بات کو جن کی سمجھ آئے نا وہ ذرا بولیے گا۔ آپ کا تعلق میں بھی نیاز مندوں میں ہوں، میری باقاعدہ بائت سیال شریف میں ہے، لیکن سیال شریف والوں کا سبق یہ ہے کہ جہاں حضور کی آل کا حوالہ آ جائے نا، ابھی نہیں، میں حضرت علی صاحب نے گفتگو فرمائی، انہوں نے ٹھہر جاؤ، انہوں نے آپ کو تھوڑا ہلانے جلانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ شاید تھوڑے پیر بھائی صاحب تو سامنے آتی گلہ کی کوئی نہیں ایڈا سیریس تو نہیں لیا، باتیں بڑی کام کی ہیں، ہر سال بندہ سنے تو پھر سمجھ دیں کہ یار کیا خیال ہے، ذرا توجہ کریں۔ ہماری تربیت یہ ہے کہ جس جگہ حضور کی آل کا حوالہ آ جائے نا، جہاں حضور کے اہل بیت کا حوالہ آ جائے، فرمایا وہاں پھر عالم ہونا نہیں دیکھنا، مفتی ہونا نہیں دیکھنا، خطیب ہونا نہیں دیکھنا، پیر ہونا نہیں دیکھنا، سیالوی چشتی ہونا نہیں دیکھنا، وہاں آل رسول کا غلام اور یہ میں نیاز مندی کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں، نیاز مندی کے لیے، تاکہ یہ آل رسول کے شہزادے گواہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں کہ ان کے زمانے میں ہمارا تعلق ان مولویوں سے نہیں ہے، ہم علماء کے اس مشرب سے تعلق نہیں رکھتے کہ جن کے سامنے حضور کی آل کا ذکر کیا جائے، اولاد علی کا ذکر کیا جائے، اولاد حسن کا ذکر کیا جائے، اولاد حسین کا ذکر کیا جائے، اولاد سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا جائے، ان کے سامنے حضور کی آل کا حوالہ دیا جائے، تو ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے جن کے ماتھوں پہ بل آتے ہیں، ہمارا تعلق اہل علم کے اس طبقہ سے ہے کہ ان کے سامنے حضور کی آل کا ذکر آئے، ان کے چہرے جگمگا اٹھتے ہیں اور جبین نیاز جھک جاتے ہیں۔ میں شاید بھی آپ کو اپنے ساتھ ملانے میں 100% کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن اس پر میں ایک بات کر دوں آپ کو، توجہ ہے جناب کی، یقیناً ہے، ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ، نہیں ایسے نہیں، زور سے فرما دیجیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے کثیر سے آقا سے یہ حدیث روایت ہے
اور اپنی سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا، ہماری یہ عادت تھی، ہمارا یہ طریقہ تھا کہ اگر ہم کسی شخص کے ایمان کے بارے میں مشکوک ہوتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ایمان کو چیک کرنے کے لیے، یہ میں اپنی معلومات عرض کر رہا ہوں، حدیث کا حصہ نہیں ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ذرا دیکھا جائے اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، حضور کی حدیث سنا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، اسے کرامات سنا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ایمان کیسا ہے، لیکن حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اگر مومن اور منافق میں فرق پتہ کرنا ہوتا، ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے ذکر علی کرتے تھے، ذکر علی کرتے تھے، ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ پکا مومن ہے، اور اگر چہرے پہ رونق نہ آتی، ماتھے پہ بل پڑ جاتا، ہم سمجھ جاتے یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ تو اس لیے ہمارا تعلق اس زمانے میں اس مشرب سے ہے، علماء کے اس مکتب سے ہے، اہل علم کے اس طریق سے ہے کہ جو اہل محبت اور اہل بیت کا ذکر سن کر ماتھے پہ بل نہیں ڈالتے، بلکہ اہل بیت کا ذکر سن کر چہرے پہ رونق آتی ہے اور اپنی جبین نیاز کو ان کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ تو نیاز مندی کے لیے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میری جہاں تک کوشش رہی ہے، میں جب سے حضور داتا غریب نواز کی بارگاہ میں نوکری پہ لگا ہوں، جس مجلس میں سٹیج پہ کو سید ہو، جس محفل میں، عرس میں، پروگرام میں، میلاد میں حضور کی آل کا کوئی شہزادہ بیٹھا ہوا ہو، فقیر نے آج تک کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی، کبھی بھی۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی 14 سال ہو گئے مجھے پتا ہو کہ کوئی تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، میں نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی، اس لیے کہ آل رسول کے سامنے کرسی پہ بیٹھنا بھی ان کا کرم ہے، وہ بٹھا دیں۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ یہ تو ایک کریم کی اپنی لجپالی ہوتی ہے نا جناب، کہ وہ اپنے شاگرد کو، اپنے مرید سادے کو کہے کہ نہیں جناب ساڑھے سامنے وہ جناب ہے کرسی لگی ہمارے سامنے، یہ اعزاز اکرام اپنی جگہ ہے، میں جو بیٹھنے والے ہیں انہیں بے ادب نہیں کہہ رہا، ہاں انہیں بے ادب نہیں کہہ رہا، میں اپنی نیازمندی کی بات کر رہا ہوں، ان کا حکم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ میری نیازمندی ہے کہ میں نے کبھی حضور کی آل کے شہزادوں کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، جو عالم مولوی ہوتا ہے نا، جس نے متداول علوم سے گزرا ہوا ہو، یاد رکھنا، اس کی نظر میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کوئی جگہ بنانا ایڈا سوکھا کام نہیں، بات سمجھ گئے؟ ہر زمانے میں میں جملہ کہا کرتا ہوں بھئی مولوی سے دعا کروانا بڑی آسان ہے، حضور بھی صاحب دعا کروانا بڑی آسان ہے، مسجد کا نمازی کہے گا دعا کر دیں وہ کر دے گا، مسجد کا کمیٹی کا ممبر کہہ دے کہ دعا کرو کر دے گا، جیڑا کہے گا دعا کر دے گا، دعا کرانا بڑی آسان ہے،
لیکن صاحب محراب و منبر سے دعا لینا بڑی مشکل ہے. دعا لینا بڑی مشکل ہے. اب سننا جو بات میں نے شروع کی تھی وہیں سے پھر شروع کر رہا ہوں. بندہ کہیں حوالہ دینا کہ میرا تعلق فلاں سے ہے تو کئی دفعہ حوالہ دیتے ہوئے شرماتا ہے, جھجکتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے کہ یار میں اس کا حوالہ دوں تو لوگ کیا کہیں گے. آپ ہیں میرے ساتھ؟ زور سے کہیں سبحان اللہ. اب سننا, بندہ کئی دفعہ حوالہ دیتے ہوئے شرماتا ہے, جھجکتا ہے, بتاتا نہیں ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ میں فلاں کے تعلق رکھتا ہوں تو اگلا کیا کہے گا. بالکل اسی طرح روحانیت کی دنیا میں, تصوف کی دنیا میں, طریقت کی دنیا میں بعض دفعہ بندہ ایسے کا مرید ہو جاتا ہے کہ پیر کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے, جھجکتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں. ایسے نہیں. میں تو داتا صاحب جب تقریر شروع کرنا تو 2000 بندہ داتا صاحب کا دیوانہ پہلے بیٹھا ہوں گا. زور سے بولیے سبحان اللہ. سننا, آپ کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے, ایک ایسی ہستی سے ہے, ایک ایسے آستان پاک سے ہے, ایک ایسے مرکز محبت سے ہے, ایک ایسے مرکز ادب سے ہے, ایک ایسا مرکز ولایت سے ہے, ایک ایسا مرکز معرفت سے ہے, ایک ایسا مشرب حقیقت سے ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں, کوئی آپ سے پوچھے جناب کتھوں کے مرید ہو, جناب کن کو ماننے والے ہو, دست بیعت کن کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. آپ, اب میں نے آپ کا رسپانس دیکھنا ہے. آپ کرما والے سرکار کا نام لیتے ہوئے سر جھکا کے سر جھکا کے نہیں, شرما کے نہیں, سر اٹھا کے سینہ تان کے کہیں گے ہاں سونا. میں کسی گلی میں بیٹھنے والے کسی عامل کا مرید نہیں ہوں, میں کسی مانگنے والے کا مرید نہیں ہوں, میں کسی گلی میں بیٹھنے والے کسی عامل کا مرید نہیں ہوں. اور سن, میں کرما والی سرکار کامل کا مرید ہوں. میرے جملہ بھی پہنچا نہیں آپ تک, پھر سنیں, شارٹ کرتا ہوں. میں کسی نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جملہ پھر سنیں. حضور آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں میں کسی عامل کا مرید نہیں, میں تو کامل کا مرید ہوں. جن کو سمجھ آئی سب کو, میں کسی عامل کا تویز دا آگے گنڈے والا دم پھوکا والا جا کے میں کسی, اگلا جملہ, میں کسی عامل کا مرید نہیں, میں تو کرما والے کامل کا مرید ہوں. اور سننا, میں جا کر مانگنے والے کسی سے لینے والے کا مرید نہیں, میں تو جھولیاں بھر کے دینے والے کا مرید. یہ نسبت کی بات ہے. اور یاد رکھنا, بندے کا تعلق حضور کی آل سے ہو تو پھر بھوکا رہ جائے. دعویٰ بھی کرے کہ میں حضور کی آل سے تعلق ہے میرا, ان کا میں غلام اور مرید ہوں, ان سے میری نسبت ہے, دعویٰ یہ کرے تو پھر اپنی تنگ دستی کی شکایت کرے, کمی کا شکوہ کرے,
کہ میرے پاس کچھ کمی ہے، میرے پاس کچھ گنجائش ہے. نہ، اگر تجھے کمی لگ رہی ہے نا تو پھر تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیری طلب میں کمی ہے، تیری جولی میں چھید ہے کہیں، تیری جولی میں چھید ہے. اگر اجازت ہو تو آپ کی قوم سے اس کو سمجھا دوں جناب، تربیت بھی مریدین کی ضروری ہے. جولی میں چھید کا مطلب یہ ہوتا ہے تصوف کی دنیا میں کہ جب آپ بیعت ہوتے ہیں نا جناب، تو میرے کریم فرماتے تھے بیعت کا مطلب ہوتا ہے وک جانا. بیعت کا مطلب وک جانا. تو یاد رکھنا قیمت ایک باری لگ دیجئے. کوئی نہیں سمجھے؟ قیمت ایک باری لگ دیئے، دوبارہ مارکیٹ جاوے تے 20 سے ویلیو کٹ جاندی ہے. ٹھیک ہے، تو بکتا بندہ ایک بار ہی ہے. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سجے کبے تے ہر ایرے غیرے دے ہاتھ نہیں دے گا. اے بسا ابلیس آدم روح ہست. فرمایا اے میں نمائش تصوف کی بات کر رہا ہوں. فرمایا بہت سارے ابلیس جو ہیں، شیطان، وہ انسان کے روپ میں پھر رہے ہوتے ہیں، ایمان کو عمل کو لوٹنے والے. ہر ہاتھ نہیں دے گا. ہاتھ دین تو پہلے سوچ لے، پھر جب دے دیں میں نا تو پھر وک گیا، پھر تو وک گیا ہے. تو آٹے جو کسی نے شک ہے، یقیناً نہیں ہے. میں سے پوچھ رہا ہوں کہ ہاتھ دیتا ہوئے اولاد علی دے ہاتھ دیا ہو، اولاد علی کے ہاتھ میں، حضور کی آل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو پھر کو شک رہ جاتا ہے. لیکن جب بیعت ہوتا ہے نا تو شیخ کو تربیتی نصاب دیتا ہے، تربیتی نصاب دیتا ہے، وظائف دیتے ہیں، عمل عطا فرماتے ہیں. اور یاد رکھنا سب سے بڑا عمل پیر کا اپنا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مرید سیکھتا ہے. سب سے بڑا. بہت دفعہ شیخ کامل اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ اپنی ادا سے، اپنی نگاہ سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے رات رہنے والوں کو اور اپنے سالکین اور مریدین کو سکھا رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا، کرما والی سرکار کے مرید کو اس کی پیاری بولی بالی، سادگی، صورت اور لباس اور ٹوپی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں، یہ کرما والی سرکار کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں ایک جگہ گیا، ایک بہت بڑے آستانے، نام تو ظاہر ہے میں لیتا نہیں کیونکہ مقصد تربیت ہوتی ہے. ان کے جو شہزادے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ آ گئی، داڑھی انہوں نے منڈی تو مچھا ماشاءاللہ شیر و شیر. اب ان کے کو 2-4-5 ہزار مرید بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بلایا تقریر کے لیے، پتہ نہیں انہوں کی کچھ بختی ہے میری یا جو بھی کہہ لو، کیا خیال ہے. میں چلا گیا، میں اسٹیج پہ گیا، میں بڑی پاکیزہ لوگوں کے مسجد میں بیٹھا ہوں. میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا. میں نے نیاز مندی اسلام پیش کیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا. ہاتھ چومنا تو بڑی دور کی گل ہے. کیا گل ہے؟ وہ پیر کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ فریکوینسی میچ نہیں ہوئی، تو جب میرے ہونے مولوی تقریر کی تو میری کلاس بھی لے لینی. انہیں افیئر سمجھی، وہ میری تقریر تو پہلے اٹھ کے چلے گئے. خیر میں نے وہ آدھا پونا گھنٹہ تقریر جو بھی معروضات کی پیش کی. میں جب گڈی بیٹھا تو ناندے خلیفے دے کوئی تھی فون آئے. میں کہا لے بھی مولوی، یا تو کام سدھر جانا تو یا پھر بگڑ جانا. فون سنا، کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب پیروں کے پاس آئیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. میں نے کہا یار ہم تو ہاتھ چومنے والوں میں ہیں، تو یہ کس نے بتایا کہ ہم ہاتھ نہیں چومتے؟ وہ تو ہاتھ چومنے کی بات کرتا ہے. ہم تو کامل ہو تو اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک. ہمارا تو
تو مشربی ادب ہے، ہمارا تو طریقی ادب ہے، یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہتا پھر تسی صاحبزادہ صاحب کے ہاتھ کیوں نہیں چومے؟ میں کہا ہاں یہ تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یہ تیرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بتا، توجہ ہے آپ کے لیے، نتیجہ آگے بتاؤں گا۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتا، 2,500-3 ہزار مرید آپ کا بیٹھا ہوا تھا، صاحبزادے داڑھی مڈی ہے، مچھوں نے شعر و شعر رکھی ہیں، میں حافظ، قاری، عالم، مفتی، مدرس، خطیب، داتا صاحب کا حوالہ میرے نام گناہگار کے ساتھ، تو جب میں وہ ہاتھ چومدا تو مریداں سمجھنا سی نا بھئی عزت لئی حافظ، قاری، مولوی، مفتی ہون کی ضرورت کوئی نہیں، داڑھی مڈا کے مچھاں بھی رکھ لو تو پھر داڑیاں والے بھی ہاتھ چوم دیں۔ پیر تو ساڈا بڑا ہو گیا نا، ہاتھ چومان لئی تو پھر مچھاں داڑھی جو مرضی رکھ لو، عالم، حافظ، قاری، پھر علم تے سارا پیچھے رہ گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے نہیں ہاتھ چومے کہ تیرے پیر کو پتا ہو۔ اب جملہ سننا، میں نے کہا اپنے صاحبزادے کو کہہ دینا کہ تو کسی کی نہ مان، چل میں نہیں کہتا قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، سارا کچھ پڑھ، میں کیا اپنے دادے کی تصویر دیکھ لیں۔ صاحبزادے نے کہنا اپنے دادے کی تصویر مبارک دیکھ لے، یار اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنی شکل تے دادے ورگی بنا لو۔ باقی کی گلاں تو باقی رہ گئی ہیں نا، ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضور کرما والے سرکار کے قدموں کی برکت کہہ رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگلے سال انہوں نے میں نے بلایا، صاحبزادے دی مچھاں چھوٹی ہے، داڑھی پوری رکھی، ٹھیک ہے جناب؟ تو پھر وہ اسٹیج تے وہی بندے تے پھر فقیر انہوں نے ہاتھ ہی نہ چومے، انہوں نے پیروں میں بھی ہاتھ لا، انہوں نے کہا جناب ہوں تسی آؤ نا جناب، ہونا سا فادر تو ہونا سا موقع۔ اب سننا اگلی بات، ہم کئی جگہ جاتے ہیں نا تقریر کرنے کے لیے لوگ بلا لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن طبیعت میں کئی دفعہ گھٹن ہوتی ہے کہ یار ہم کتنے آ گئے ہیں یار تقریر کرنے ہیں۔ میں ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جب انہوں نے دعوت دی نا کہ حضور آپ تشریف لائیں، سمجھا اس وقت سے لے کے آج تک، اس لمحے تک گفتگو کرتے ہوئے منافقت سے نہیں، شرح صدر کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر اس لیے اس جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش بخت ہیں، آپ کا ہاتھ نہیں تو سمجھ آپ کی نسبت، آپ کا ہاتھ اس ہاتھ میں ہے کہ جو شریعت کے، جو ظاہر کے معیار میں بھی پورا اترتا ہے، باطن اور روحانیت کے چاند تو یہی ہے۔ 6 کی میں نے بات کی ہے، پیر بتاتا ہے کہ تو مذاہب پڑھنا ہے، تو نے یہ عمل کرنا ہے، تو نے یہ طریقہ کار کرنا ہے۔ اب سننا فقیر کی بات محبت کے ساتھ، مرید جب تک شیخ کے دیے ہوئے وظیفے اور نصاب تربیت پر عمل نہ کرے، مریدین کی تربیت کے لیے شیخ کے بتائے ہوئے اسباب، اوراد، اعمال، وہ ساری چیزیں جب تک ان پہ عمل نہیں کرے گا، پیر کا فیض اسے کما حقہ نہیں پہنچے۔ اگر کسی جگہ کام رک گیا، روحانیت والا، دنیا والا، دین والا، روحانیت والا کسی بھی جگہ اگر رک گیا ہے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ شاید کرما والے، دینے والے میں کہیں کمی ہے، عطا کرنے والے میں کہیں کمی ہے، اس کے خزانے میں کہیں کمی ہے۔ وہاں سے تو کرم کا دریا چل رہا ہے، کرم کا سمندر بہ رہا ہے۔ کمی ہے تو تیرے مانگنے میں کمی ہے، کمی ہے تو تیرے لینے میں کمی ہے، کمی ہے تو پھر تیرے برتن میں، دل، روحانیت، اس قلب کے برتن میں چھید ہے کہ فیض آ رہا ہے اور سوراخ ہونے کی وجہ سے، تیری بدعملی کی وجہ سے سانس نہیں جا رہا۔ آگے چلیے، ابھی تو میں نے صرف 2 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک تو نسبت پہ میں نے بات کی ہے کہ آپ حضرات کو اس بات کا ہم سب اس میں شامل ہیں، اور ہم دنیا والوں کو یہ کہتے ہیں، کہنا چاہیے، بتانا چاہیے
دعوت فکر دینی چاہیے اور چھڑ تو کہڑے پیراں دی گلاں کرنا آ پھر پیر وکڑے ہی جا کرنا ہاں وہاں حاضری دے ان کے قدموں میں آ وہاں حاضری دے اور پھر تجھے پتہ چلے گا. بڑی پرانی سی بات ہے, بڑی مدت کے بعد دہرانے لگا ہوں. میں بہت بڑے بیوروکریٹس اور اس لیول کی مجلس میں گیا, انہوں نے ممی ڈیڈی کو خطیب بلایا سی, بڑی تقریر کی اس نے, بڑے لچھے بچے مارے, سارا کچھ کیا اس نے. میں نے فقیرانہ کو دو چار باتیں کی تو میرے سے پہلے جس نے کہا, اس نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے. کتنے؟ 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے. جدوں نے کہا نا میں 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے, میں صرف تو پیر والی ہوں, ایک بار تکیا صحیح بھیا, میں تکا تو صحیح. کیا کہا, میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر شرم اور یہاں کی بات تھی. میں نے کہا بابا جی ایک گل تو دسو. جی میں نے کہا میں 40 سال تبلیغ کی تھی, لوگوں کو نمازی بنایا, کلمے پڑھائے, پتہ نہیں مسلمان کیتا یا اسلام کو کٹیا, جو بھی کیتا. کیا کہا ہے, میں نے کہا سچی بات کرنا, جھوٹ نہ بولنا. 40 سال تم نے تبلیغ کی ہے, اندر دل میں جھانک کر بتا تیرے دل کی کیا صورت ہے. ساریاں سب کچھ تو ہو جاتا ہے نا, اے اندر دی گل دس, تیرے باطن میں, تیرے قلب میں کیا ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا کہ دل ابھی بھی بے چین ہے, مضطرب ہے. اور جو خطرناک بات اس نے کی نا, اس نے کہا جی مجھے تو کئی دفعہ وہم ہوتا ہے کہ میرا توحید کا اقرار بھی قبول ہے یا نہیں. تو بیڑا ہی پڑ گیا, تعلیم ہو گئی. 40 سال میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا بابا جی 40 سال لائے جے, اب 40 سال اور تو میں تو نہیں کہہ سکتا, پتہ نہیں تہاڈی اتنی عمر ہے یا نہیں. میں آپ کو 40 سال نہیں کہتا کہ 40 سال اور لگائیں, میں آپ کو 40 مہینے بھی نہیں کہتا, میں آپ کو 40 ہفتے بھی نہیں کہتا, میں آپ کو 40 دن بھی نہیں کہتا, میں آپ کو 40 گھنٹے بھی نہیں کہتا. 40 منٹ کے لیے میرے داتا علی حجویری آ جا, سچ کے دل کے ساتھ. 40 دن کے لیے داتا علی حجویری آ کے بیٹھ جا مزار پہ, جہاں میرے خواجہ اجمیری بیٹھے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جا, صرف کے دل کے ساتھ اللہ سے معرفت مانگ. جیڑا کام تیرا 40 سال نہیں ہویا, یہ 40 منٹ نہ ہوئے تو نہیں پڑھنا. یہ کیا ہے, یہ دعویٰ ایویں نہیں ہے. ہاں ایڈی بڑی گل ایویں نہیں کی تھی, یہ بات ایسے نہیں کہہ دی میں نے آپ کو. یہ اس پر پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق, میرا بھی تعلق حضور کی آل سے اور اس آستانہ پاک سے ہے کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے اگر کسی کو کہیں نا کہ کتھوں دا مرید ہے جی, میں کرما والے کے سرکار کا مرید ہوں, آپ یہ کہتے ہوئے نہ شرمائیں گے, نہ ہچکچائیں گے, نہ سر جھکائیں گے, نہ شرمندہ ہوں گے, بلکہ سر اٹھا کے سینہ تان کے قبلہ پیر صاحب سر اٹھا کر کہو گے جا تو کہڑے پیر نہیں پھرنا, آقا نو دس یہ کرما والی سرکار تو بابا جی سرکار کی کیا شان ہے. ان کی بارگاہ میں آپ پھر ہم تجھے بتائیں گے کیا فیض کیا ہوتا ہے, روحانیت کیا ہوتی ہے. یہ کب ہوگا, جب اس پورے نصاب پر عمل کیا ہوا ہوگا. آگے چلیے. تصوف و روحانیت نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فتاوی رضویہ شریف میں مشائخ کی بیعت کرنے کی پوری تفصیل آپ نے ذکر فرمائی ہے. اس میں آپ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بیعت توبہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, بیعت رجوع ہر عالم کرا سکتا ہے, لیکن جو بیعت طریقت ہے, بیعت طریقت وہ صرف وہ کروا سکتا ہے جس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. جس کا سلسلہ روحانیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. اب میں پھر آپ کو تھوڑا سا ہلاؤں گا اور پھر اپنی خوشبختی پہ ناز کیجیے گا. روحانیت کا سلسلہ منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی سند موجود ہو کہ اس کو خلافت اجازت فلاں سے ہے, اس کو فلاں سے اجازت و خلافت ہے, اس کو فلاں شیخ سے اجازت اور خلافت ہے. وہ سلسلہ درمیان میں کسی جگہ ڈسکنیکٹ نہ ہو بلکہ متصل اور مسلسل ہو.
اور وہ پہنچتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. یہ تو ہے سلسلے کی بات، یہ ہے روحانی سلسلے کی بات، یہ ہے روحانی سلسلے کی بات. میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں سے منسلک ہیں، ان کا روحانی سلسلہ ہی مصطفیٰ سے نہیں ملتا ہے، ان کا نسبی اور جسمانی سلسلہ بھی مصطفیٰ. صرف روحانی سلسلہ نہیں ملتا، جسمانی، روحانی اور باطنی سلسلہ ہی نہیں بلکہ نسب پاک کا سلسلہ جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے. اور پھر وہ مرکز ولایت، منبع ولایت، مرکز رشد، مرکز امامت، مرکز خلافت، وہ سارے کا سارا دنیا جسے کہتی ہے اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے. اور انہیں کی شان میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. غدیر خم کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا ان کا دست مبارک پکڑا، ہاتھ میں اٹھا کر صحابہ کی جماعت کو سامنے متوجہ کر کے کہا، ہاتھ کیوں اٹھایا، متوجہ کیوں کیا؟ تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے، کسی کو کسی قسم کا کوئی ابہام اور شک نہ رہے. فرمایا یہ علی ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی ہے. اور سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا. تسی نہیں بولے، ہم تو ہیں ہی یار علی والے، ہم تو ہیں ہی. اور اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، اس دور میں، اس عصر میں، اس عہد میں اس کا اقرار ضروری ہے، اس کا اعلان ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. اور جملہ یاد رکھیں، رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے. میں سمیٹ رہا ہوں پوری تقریر کو. رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے. حب علی تو کل بھی عین ایمان تھا، آج بھی عین ایمان ہے. ذکر علی کل بھی عین ایمان تھا، آج بھی عین ایمان ہے، قیامت تک عین ایمان رہے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا. نہیں ایسے نہیں یار، جھجکتے کیوں ہو؟ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. بندہ بیٹھا مولا علی کے شہزادے کے در پہ ہو، نہیں ایسے نہیں. بندہ بیٹھا مولا علی کے شہزادے کے در پر ہو، ان کے در کا منگتا ہو، ان کا مرید ہو، ان سے متوسط ہو، ان سے متوسل ہو، ان سے برکت حاصل کرنے والا ہو، اور اس کے پیر کے جد اعلیٰ کا ذکر آئے کہ چپ رہے. تو سمجھو اپنے دادے دی کسی شان بیان کرو کسی پاسے، اپنے دادے دا کوئی کارنامہ تسی کسی پاسے سناؤ تو آپ سنا کر لوگوں کے چہروں کو دیکھیں گے کہ یار میرے دادے دی گل سن کے کون خوش ہویا، میرے دادے کی بات سن کر کون خوش ہوا ہے. اللہ اکبر. میں جس کی بات کر رہا ہوں نا، جس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا. بعض دفعہ ذکر قرض ہوتا ہے، بعض دفعہ ذکر فرض ہوتا ہے. کبھی ذکر قرض ہوتا ہے، کبھی ذکر فرض ہوتا ہے. جب معاند اور مشرک اور منکرین کا زمانہ ہو پھر قرض بھی ہوتا ہے، پھر فرض بھی ہوتا ہے. اس لیے اہل سنت کے سٹیج سے، صوفیاء کے سٹیج سے، اہلیہ کے سٹیج سے علی کی آواز اٹھنی چاہیے. دنیا والوں کو پتہ چلے ہم کل بھی مولا علی والے تھے، ہم آج بھی مولا علی والے تھے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب میں اگلا جملہ کر کے اجازت چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر سامنے بتا کر اقرار کروا کر یہ بتایا کہ اے میرے امتیوں، قیامت تک یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو. یہ اعلان اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ جس دل میں نبی ہو اس دل میں، ایسے نہیں اچھا بولیے ذرا، جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو، جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو، جس
زبان پہ نبی ہو، اس زبان پہ علی ہو، جس ذکر میں نبی ہو اس ذکر میں علی ہو۔ اور آسان کر دوں، اللہ کے معبود یہ پسند فرماتے ہیں جو نبی نبی کرے اسے چاہیے کہ وہ علی علی کرے۔ اچھا چلو، میرے لیے بھی عبادت اتنا ہی ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کی زبان پہ نبی نبی ہو اس کی زبان پہ، اچھی آواز نہ ذرا بولیے، جس زبان پہ نبی نبی ہو اس زبان پہ، چلو ہاتھ چک کے کہہ دیجیے، مولا علی کا ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھا کے اعلان کرا کے بتایا کہ یہ ہے علی، جس کی زبان پہ نبی نبی ہو اس کی زبان پہ، جس دل میں نبی نبی ہو اس دل میں علی علی ہو، جس ذکر میں نبی نبی ہو اس ذکر میں علی علی ہو۔ اب دوسری طرف کر لیجئے، نبی علیہ السلام یہ بھی چاہ رہے ہیں جو علی علی کرے اسے چاہیے کہ وہ نبی نبی کرے، جس دل میں علی علی ہو اسے چاہیے کہ نبی نبی کرے، اس لیے کہ نہ علی نبی سے جدا ہے نہ نبی علی سے جدا ہے۔ اور سمجھ گئے؟ اس لیے میری آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، میں نے کچھ باتیں تصوف پر کی ہیں، کچھ آپ کی تربیت پر کی ہیں کہ اگر آپ یہ فیض لینا چاہتے ہیں اس کا طریقہ اپنے دیے ہوئے شیخ کے اسباب پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور پھر اس کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی اس نسبت پہ ناز رکھنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سادات اعظام جو اس پاکیزہ منصب کے وارث ہیں، نمائندہ ہیں، ٹائٹل ہیں، دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے غلاموں دیا کانڈ لگن نہیں دیں گے، کبھی ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مرید کو اس بات پہ ناز ہے کہ جہاں چڑھ کے تک میرا پیر کون ہے، تو پھر مرید پیر کو بھی یہ چاہیے، وہ کہے گا جہاں چھڑ پڑا مرید تکنے نہیں دے آپ تنو اسی تک آئیے ساڑھے۔ اس لیے یہ محبت کا تعلق ہے، یہ عشق کا تعلق ہے، یہ وفا کا تعلق ہے۔ اور پھر زندگی رہی تو پھر آگے یہی سے شروع کروں گا، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو بارگاہ اولاد علی میں، حضور کرمہ والی سرکار میں آپ سب کی محبت و نیازمندیوں میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر حضور صاحبزادگان کا، ابن پیر صاحب کا، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور داتا صاحب اللہ صاحبزادہ حسن صاحب، میں آپ کا نام نہیں لے سکا، میں معافی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سایہ سلامت رکھے اور آپ کی قدم بازی اور توجہ شامل حال رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری سب کی نیازمندی آپ سب کی قبول فرمائے۔ تو آخر